السلام علیکم. امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم کنڈل شاہی تک کا سفر کیا تھا. وادی نیلم میں موسم کو ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا تھا. وادی نیلم میں گرمی کے موسم میں دو حصے آئیں گے, ایک نچلا نیلم ہے, ایک اپر نیلم ہے. نچلے نیلم میں تو عام طور پہ آپ سروائیو کر جاتے ہیں. موسم جو ہے اگر اچانک خراب بھی ہو جائے, روڈز تقریباً بلاک بھی نہیں ہوتی, روڈ کھل جاتی ہیں. اپر نیلم کے اندر ابھی تک روڈز کے بعض مسائل ہیں. اس وقت تک بہت بہتری ہو چکی ہے, لیکن گریز کے اندر خاص طور پہ ابھی بھی مسئلہ ہے. سردیوں میں خاص طور پہ اور گرمیوں میں بھی آ جاتا ہے, کیونکہ سلائیڈنگ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ذیشان, اب جب وادی نیلم یا مظفر آباد سے آگے جاتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے موسم کی صورتحال؟ موسم کی صورت یہ ہے کہ موسم گرما میں تو آپ بآسانی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دن کے ٹائم خاص طور پہ آپ آرام سے, اگر آپ نے سنگل شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ اب موسم آپ برداشت کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. لیکن خوشگوار موسم ہوتا ہے, نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. لیکن شام کے وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے اس وقت بہرحال ٹھنڈ ہو جاتی ہے, تو آپ کو بہرحال گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھنے چاہیے لازمی, خاص طور پہ اپر, خاص طور پہ جو گرم بارش روکنے کے لیے کچھ ایسی چیز ہو جو بارش روک سکے. جی بارش کے اس میں ضمن میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نیلم میں جو بارش ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. پہاڑی علاقہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو اپنے ساتھ برساتی لازمی رکھنی چاہیے. ابھی ہم کنڈل شاہی کے علاقے تک پہنچے تھے لاسٹ قسط میں, اور وہاں تک کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. دن کو ہلکی پھلکی بارش ہوگی, تیز بھی ہوگی, آبادی زیادہ ہے, آپ کے لیے سروائیول چانسز بھی زیادہ ہیں, اور آپ آن روڈ بھی ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن اسپتال بھی اتنے نہیں ہیں, مظفر آباد کی حد تک ہیں, کنڈل شاہی میں بھی تھوڑا بہت مل جائے گا, اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی آپ کلاؤڈ برسٹ کے ایریے میں نہیں آئے, ابھی آپ برف کے ایریے میں داخل نہیں ہوئے. کنڈل شاہی تک برف نہیں ہوتی, یہاں برف باری کے سردی شدید ہوتی ہے لیکن برف باری نہیں ہوتی. تو اب ہم کنڈل شاہی لاسٹ ٹائم پہنچ چکے تھے. اب ہم کنڈل شاہی سے آگے کا سفر کرتے ہیں. کنڈل شاہی سے آگے وادی نیلم کا سب سے اہم مقام 8 مقام آتا ہے. یہ چونکہ نیلم ایک ضلع ہے, 8 مقام اس کا صدر مقام ہے. تو یہاں شہر اچھا خاصا, بہت بڑا شہر ہے, جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز مل جائیں گی. ہسپتال بھی بہت شاندار, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال یہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ ہر قسم کی طبی سہولیات میسر ہیں. اس کے علاوہ ATMs, پیٹرول پمپس, اور ایک اچھا بازار جہاں پہ ہر قسم کی آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے اور دوسری جو خریداری کے حوالے سے آپ کو, ایون کہ جو کشمیر کی مقامی ثقافت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو مقامی کپڑے وہاں کے اور مقامی دستکاریاں وغیرہ یہ چیزیں آپ کو بآسانی. اور کنڈل شاہی سے 8 مقام زیادہ گھنٹے کا سفر ہی ہے, بمشکل گھنٹے کا سفر, بمشکل اگر آپ زیادہ کریں تو یہ 8 مقام کے اندر یہ بھی بتا چلوں کہ یہ لائن آف فائر کے بالکل اوپر ہے. اس کے ارد گرد آپ اوپر سے اگر رات کو دیکھیں تو آپ کو لائٹس نظر آئیں گی. اگر 8 مقام بازار کی طرف آپ کی کمر اور سامنے آپ منہ کر کے دیکھیں تو پہاڑیاں جو ہیں ان پہ آپ کو لائٹس نظر آتی ہیں. وہ انڈین لائٹس لگی ہوئی ہیں, انہوں نے بارڈر ایریا سیکیور کیا ہوا ہے. جب کبھی ان کو غصہ چڑھتا ہے تو ابھی بھی وہ فائر لگا دیتے ہیں, اور بہرحال وہ سویلین پہ بھی کرتے ہیں, بعض سویلین پہ نہیں بھی کرتے. تو یہ مجھے یاد ہے ہم 2004-05 میں جب یہاں گئے تو نیا سیز فائر ہوا تھا, اچانک فائرنگ شروع ہوگی تو ہمیں لوگوں نے کہا, وہاں باہر ایک PSO کا پیٹرول پمپ ہوتا تھا, ہم ادھر چھپے, ادھر سے پھر کرتے کرتے ہم چلے گئے. لیکن ہم نے اس وقت تیار کیا کہ ہم اس وادی میں ضرور آئیں گے. تو پہلی دفعہ 2004 میں ہمارا تجربہ یہ ناکام گیا تھا, حالانکہ اس وقت نیا سیز فائر بھی ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں. تو 8 مقام بہرحال یہاں سے آپ کو ہر جگہ گاڑیوں کا بھی بتانا ہے ہم نے. ہاں 8 مقام بہت بڑا اڈا ہے. وہاں پہ آپ کو مظفر آباد جانے کے لیے, تاوبڑ جانے کے لیے, شاردہ جانے کے لیے, کیل جانے کے لیے آپ کو ہر قسم کی گاڑی مل جاتی ہے. جیپ بھی مل جاتی ہے, کوسٹر مل جاتی ہے. تو یہ آپ کو وہاں پہ مظفر آباد سے 8 مقام بھی آ سکتے ہیں, اور 8 مقام سے آگے بدل بھی سکتے ہیں. گاڑی اور سواری دونوں چیزیں چل سکتی ہیں, اور آپ آگے اپنی نئی سواری لے سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ کو لوکل بھی ٹریول کر سکتے ہیں, نان لوکل بھی. جیپس کے والے سے کرولا کاریں بھی ہوتی ہیں پرانی, سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. اور موسم یہاں پہ گرمیوں میں پنکھا چلتا ہے, شام کو موسم بہت بہتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ واحد جگہ ہے جس جگہ پہ آپ کو پنکھا زیادہ چلتا ہے مظفر آباد کے بعد. تو لیکن سردیوں میں ریئر ہوتا ہے, برف باری ہو جاتی ہے لیکن ہوتی ہے. پچھلے کافی گزشتہ سالوں سے موسمیاتی تبدیلی جو ہمارا ٹاپک رہے گا, جس پہ ہم بہت بات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ, اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے. لیکن اب موسمیاتی تبدیلی میں 8 مقام پہ جو ہے وہ برف باری بہت کم ہوتی ہے. تو جی 8 مقام سے اب آگے چلتے ہیں. تو 8 مقام سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلا اہم مقام آتا ہے کیرن آ جائے گا. جی کیرن بہت اہم مقام ہے. یہ بھی LOC کے اوپر واقع ہے, دریا کی دوسری طرف بھارتی مقبوضہ علاقہ ہے. کیرن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے وادی نیلم کا جو ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے اپر نیلم, جس کے نام پہ وادی کا نام رکھا گیا ہے, وہاں اس کی طرف رستہ نکلتا ہے. یہ زیادہ لمبا چوڑا رستہ نہیں ہے, صرف 3 کلومیٹر کا رستہ ہے. یہ پہاڑ کے چوٹی کے اوپر یہ واقع ہے. لیکن پہلے ہم کیرن نیچے بتا دیتے ہیں, دریا کے سائڈ پہ بسا ہوا, کیرن کے حوالے سے بتا دیں. دریا کے سائڈ پہ یہ دونوں سائڈ پہ, اب انڈین سائڈ نے بھی اس کو پبلک لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے, اور ہماری سائڈ پہ بھی کافی عرصے کا کھلا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ فریال تارپور جو زرداری کی بہن ہیں وہ وہاں آ کے بیٹھی تھیں کافی 7-8 دن, سنا ہے وہاں ان کو بڑا اچھا لگا.
تو یہ جگہ اس کے بعد روڈ بھی وہاں پہ بنی پی کے دور میں. تو یہ آمنے سامنے جو ہیں یہ جگہ ہیں, اور ادھر دریا بہت خوبصورت ہے. یہاں مجھے یاد ہے PTDC کا ہوٹل ہوتا تھا, جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو اس میں گولہ باری ہوئی تھی, تو ہم نے وہاں خیمہ لگا کے, کیونکہ بڑے بڑے سوراخ ہوئے ہوئے تھے, کوئی حالت نہیں تھی. پھر اوپر نیلم گاؤں میں بھی گولہ باری جب ہوئی تھی تو وہاں پہ, حالانکہ وہاں بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں, سیب اور ناشپتی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن درخت اجڑے ہوئے, پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن اب یہ جگہ اتنی خوبصورت بن چکی ہے اور ٹورسٹ کی مین اسپاٹ ہے. جی, تو یہاں پہ آپ کو بہترین قسم کے ہوٹل سے مل جائیں گے, بہت ہی اچھے اور بازار شاندار ہے. قسم کے بازار ہے, وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی سہولتوں میں مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں کا جو موسم ہے وہ سردیوں میں, موسم گرما میں بھی ٹھنڈا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے, برف باری بھی ہو جاتی ہے, برف باری کبھی بھی ہو آن جاتی اینڈ ہے آف, کبھی کبھی, بہت کم لیکن ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو بہرحال 8 مقام سے تھوڑا سا اوپر ہے یہ, 8 مقام سے تھوڑا سا یہ ہائٹ پہ ہے. تو یہاں پہ جو موسم سرما ہے وہ سخت ہوتا ہے. اس وقت آپ موسم سرما کی سختی میں داخل ہو چکے ہیں اب آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, کیرن سے آپ باقاعدہ طور پہ داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اور آپ مطلب تھوڑا سا ہائٹ پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور موسم جو ہے وہ بارش کے والے سے گرمیوں میں انپریڈکٹیبل ہے ٹوٹلی, اور سردیوں میں اگر آپ آ رہے ہیں تو یہاں سے سردی شدید شروع ہو جاتی ہے. شدید اس لحاظ سے کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے وہ شدید ہے, اور لوکل لوگوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نچلے نیلم میں جا رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات ناظرین, کیا جب ہم مظفر آباد ہوتے ہیں, ہم پہلی قسم بتانا بھول گئے, آپ وہاں سے ایسکام کی سم ضرور لیں. ایسکام جو ہے وہ اس وقت GB اور کشمیر میں واحد نیٹ ورک ہے جو بہت زبردست طریقے سے چلتا ہے. اگر آپ کو نیٹ کی ضرورت, ظاہری بات ہے آج کل کس کو نہیں ہوتی, تو ایس کام کی سم لے لینا, اور ایس کام کی سم جو ہے وہ آپ کے نام آرام سے مل جاتی ہے, اور آپ اس کو ID کارڈ پہ مظفر آباد سے لے سکتے ہیں, اور زیادہ آسانی سے مظفر آباد سے ملے گی, باقی جگہوں سے بھی مل سکتی ہے. لیکن یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ نیٹ ورک, باقی نیٹ ورک تو آپ کو یو فون سے ایس کام میں کنورشن ہو جاتی ہے, وہ بھی یو فون کی سم بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اس میں نیٹ بارل نہیں ملے گا. لیکن ایس کام کی ہارڈلی پیورلی سم ہوگی جو 0355 سے شروع ہوتی ہے, تو وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہو جائے گی. کیرن سے آگے اب ہم چلتے ہیں ناظرین, تو کیرن سے آگے لوات آئے گا, لوات بالا. کیرن سے آپ کے دریا رائٹ سائڈ پہ, اور رائٹ سائڈ پہ اکثر جگہیں جو ہیں وہ سامنے مقبوضہ انڈیا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. تو لوات آئے گا. لوات ایک موڑ آئے گا ہائٹ پہ, اور پہلے غار سی ہوتی تھی اس موڑ سے پہلے, ابھی بھی وہ پڑی ہوئی ہلکی سی غار ہے. بکروال سائڈوں پہ سفر کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے جو ہم کسی ٹاپک میں چھیڑیں گے, کہ پورے بکروال آپ کو گرمیوں میں ان سے بچنا بھی ہے ٹریفک رولز کے حوالے سے, کیونکہ اور کن موسم میں ہوتے ہیں, کس موسم میں نہیں ہوتے, جب آپ کو نہیں ملیں گے, اور ان کے کیا اپنے طریقہ کار ہیں روڈ پہ سفر وغیرہ کے حوالے سے, وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اب آپ لوات سے اوپر چل رہے ہیں. لوات سے جب آپ اوپر چڑھیں گے تو پھر ایک ہائٹ آتی ہے تھوڑی سی, اور لوات سے ایک راستہ بہت مشہور ہے لوات بالا سے, درنڈا بیلا, اور بیلے سے درنڈا جایا کرتا تھا, اور وہاں سے پتلیاں جھیل جاتے تھے. جب ہم گئے تھے تو بیلے سے پیدل ہائکنگ ہوتی تھی, درنڈے سے ہوتے ہوئے ہم پیدل ہائکنگ کرتے ہوئے ایک دن کے فاصلے سے پتلیاں بیس کیمپ پہ پہنچتے تھے. پتلیاں بیس کیمپ سے اگلے دن ہم جھیل پہ جاتے تھے, تو 2-2.5 دن کا یہ ٹریک تھا صرف جانے کا, اور واپسی پہ ایک آدھے دن میں ہم پھر نیچے پہنچتے تھے. اور ہم نے ایک اپنا دوست وہاں پہ, مجھ سے چوٹ لگ گئی تھی اور بڑی مشکلوں سے وہ سروائیو ہوئے تھے, زندگی ان کی بخشی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ ہمارے لیے پورا ایک تھرلنگ ایکسپیرینس ہے. یہ واحد ٹریک جھیل ہے جو میں نے 2 دفعہ کی ہے, بہت خوبصورت جھیل ہے. میں اس کو عالق کا اپنا ہے, مجھے دیواریاں سے بہرحال خوبصورت لگتی ہے. دیواریاں میں اب رش ہو گیا شاید اس وجہ سے نہیں, لیکن دیواریاں کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. برا نہ منائیے گا رئیس انقلابی صاحب سے خاص طور پہ, جو آج کل دیواریاں کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن مجھے پتلیاں جو ہے وہ بہرحال بہت خوبصورت لگتی ہے. لوات کے لیے آپ کو یہاں سے لوات شہر سے آپ کو لوات جو گاؤں ہے, قصبہ کہہ لیں, ادھر سے آپ کو جیپ بھی مل جاتی ہے, اور سیدھا اب یہ ٹریک بن چکا ہے اور لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے. اب سنا ہے جھیل کے بالکل قریب جا کے اتارتا ہے, اور فیملی ممبرس کے ساتھ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پہلے آپ خود ایک دفعہ جائیں, پھر فیملی ممبرس کو اگلی دفعہ لے کے جائیں, تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے, کیونکہ روڈز وغیرہ بہرحال وہاں پہ بڑی بہترین بن چکی ہیں. اب یہ ٹریکرز کی دنیا میں یہ نہیں رہا, مزید موٹر سائیکلسٹ جا رہے ہیں. یہ ٹریکرز, ہم پہلی حدود ہوتی ہیں پہنچنے کے, ہمارے بعد موٹر سائیکلسٹ ہوتے ہیں, پھر جیپ والے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اب 2 دفعہ یہ ٹریک کو کیا, بہت خوبصورت ٹریک ہے, بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے. اور یہاں سے جو ہے کیا کہتے, ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے نیلم والی سے, ہمارے واصل دوست ہیں, آگے ہماری قسط میں آیا کریں گے, ہمارے ساتھ بیٹھا کریں گے, بڑے اچھے ٹریکر ہیں. انہوں نے یہاں سے ایک دفعہ نران میں اترے ہیں, جو بڑا ریئرسٹ آف دی ریئرسٹ چیز ہے, اور بڑا مشکل ٹریک تھا. بیچ میں انہوں نے کافی جھیلیں بھی اس وقت ریکارڈ کی تھیں. تو کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ جی, لوات پتلیاں جھیل کے حوالے سے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا, وہ یہ کہ یہاں سے رتگری جھیل کی طرف بھی ایک راستہ نکلتا ہے. یہ ٹریکرز کا راستہ ہے بیسیکلی, یہاں پہ عام لوگ نہیں جا سکتے, تو یہاں سے آپ رتگری جھیل پہ بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو میں پتلیاں جھیل کے حوالے سے اب بتا دوں, کہ یہاں پہ کیمپنگ بھی موجود ہے جھیل کے اوپر. ہاں, یہاں کیمپنگ اب آ چکی, پہلے ہم اپنی کیمپنگ کرتے تھے. یہ ببون ویلی کہلاتی ہے,
اسے ببون ویلی کہتے ہیں. ایک ببون کیل میں بھی ہے، ایک ببون نیچے بھی ہے. یہ نچلی ببون والی ہے. کیل والی ببون ویلی کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، ادھر بھی جھیلیں ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. لیکن یہ ببون ویلی نچلی ہے، اور یہاں سے آپ ایک دن میں بھی جیپ پہ جا کے جھیل دیکھ کے آرام سے واپس آ سکتے ہیں. رات رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹریکرز ہیں یا آپ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے خیمے بھی اور وہاں پہ بھی آپ کیمپنگ ہے. پتلیاں گاؤں بہت بڑا ہو چکا ہے. اب ہم لیوات سے ہم آگے چلتے ہیں، نیلم روڈ کے اوپر واپس سفر کرتے ہیں اپنا. اور جو اگلا اہم مقام آئے گا وہ دواریاں ہے. دواریہ کا مقام اس لحاظ سے انتہائی مشہور ہے کہ یہاں سے وادی نیلم کی ایک جو مشہور و معروف جھیل ہے اور بہت بڑی جھیل ہے، سب سے بڑی رتی گلی جھیل، اس کو رستہ نکلتا ہے. رتی گلی جھیل کو برکات جھیل بھی کہتے ہیں، اور رتی گلی جھیل کو دواریاں جھیل بھی کہا جاتا ہے. یہاں سے آلموسٹ 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ بآسانی جیپ کے اوپر سفر کرتے ہوئے رتی گلی بیس کیمپ پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ رتی گلی بیس کیمپ کے اوپر آپ کو رہائشی خیمے وغیرہ بڑی بآسانی سے مل جائیں گے. پراپر برف زون میں بھی آ گئے، برف زون میں آپ آ چکے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے، آپ کو کھانے وغیرہ مل جاتے ہیں آسانی سے. رتی گلی بیس کیمپ سے جو رتی گلی جھیل کا فاصلہ ہے وہ آلموسٹ 1.25 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. چڑھائی کا سفر ہے. اب تو لوگ بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں، تو اب کہتے ہیں ٹریک بن چکا ہوا ہے. تو ہائٹ کا سفر ہے، تو کبھی یہ پیدل ٹریکنگ ہوتی تھی، کبھی پیدل ٹریکنگ ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ رتی گلی بیس کیمپ تک جیپ جاتی ہے، اس سے آگے پھر آپ پیدل آپ کو جھیل تک جانا پڑتا ہے. تو رتی گلی جھیل جو ہے وہ 12,200 فٹ کی بلندی پہ یہ واقع ہے. اور یہاں سے جیپ وغیرہ 7 سے 8 ہزار بھی لیتے ہیں. اب تو خیر زیادہ پیسے لے رہے ہیں، 10-12 ہزار، اب 15 ہزار روپے بھی چلے جائیں، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوکلز جو ہیں، جب ہم آپ کو یہ نمبر دیں گے، بعض ہم اپنی قسطوں کے حساب سے نمبر بھی دے دیا کریں گے. یا آپ taobat.com ایک ہماری ویب سائٹ ہے جو اسی کام کے لیے ہم نے رکھی ہے، پورے نیلم کو ڈیل کرتی ہے. آپ اس پہ بھی آ سکتے ہیں، taobat.com، جو ویکیپیڈیا پہ بھی ابھی نام اس کا رجسٹرڈ ہے. تو ہم آپ کو وہاں سے بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کچھ اور بتائیں گے؟ جی، رتی گلی جھیل کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہاں سے ایک رستہ وادی کغان کی طرف بھی نکلتا ہے. یہ بیسیکلی ہائکنگ ٹریک ہے. یہ ماؤنٹینئرس بیسیکلی اس رستے پہ چلتے ہیں، اور یہاں سے جو جب آپ رتی گلی بیس کیمپ سے سفر کریں گے تو آپ رتی گلی ٹاپ کی طرف سفر کریں گے. اس ٹاپ کے راستے میں ایک اور جھیل آئے گی جسے ہنسرا جھیل کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ رتی گلی ٹاپ کی چڑھائی چڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ جوڑیا گاؤں میں اتر جائیں گے جو وادی کغان میں آتا ہے. جوڑیا گاؤں سے آپ کو جیپ بھی مل سکتی ہے، آپ پیدل بھی، آپ جو وادی کغان کا مقام ہے بڑا وائی، جو کہ نیشنل ہائی وے نمبر 15 جو مانسہرہ ناران روڈ کے اوپر واقع ہے، بابوسر روڈ کے اوپر واقع ہے، آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں. وہاں سے آپ ناران آ سکتے ہیں یا آگے بابوسر ٹاپ جا سکتے ہیں. مطلب ابھی ہم روڈز کا بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین. جیسے NH15 بتائی ہے، یہ وہ ہے. اور یہ جو ہماری جو مظفر آباد والی ہے یہ S2 کلاتی ہے. یہ اسٹریٹجک ہائی وے نمبر 2 ہے. اور جو مطلب گلگت سکردو والی ہے S1 کلاتی ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب کامن ہیں، لوگوں کو آرام سے پتہ لگ سکتی ہیں، تو اس لیے ان میں بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہاں دیواریاں بہت خوبصورت جھیل ہے. سحر انگیزی اس کی بہت زیادہ، بہت بڑی جھیل ہے. اور مطلب سیف الملوک وغیرہ تو اب بیچاری چھوٹی رہ گئی، ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہم لوگوں نے کر دی ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو ٹاپک شیئر کریں گے. تو دیواریاں اور پتلیاں دونوں اس علاقے کی ابھی تک جو آپ مظفر آباد سے آپ کو ابھی چلے 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں اگر آپ آن روڈ ہیں. تو آپ کو یہاں پہ لوات میں اور دیواریاں میں جو بالکل قریب ہیں، 40-45 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے، بیچ میں آدھے گھنٹے کا ہے، آپ کو یہاں پہ 2 خوبصورت جھیلیں ملیں گی. رہائش کے حساب سے اچھے ریسٹورنٹس مل جائیں گے، کھانے بھی فوڈز آپ کو مل جائیں گے. آپ اپنی کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے کچنز میں جا کے بڑی آسانی سے کوکنگ کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا کشمیری ٹریڈیشن ہے ہوٹلز کا بھی کہ وہ آپ کو بنانے دیتے ہیں، کوکنگ کرنے دیتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، آپ کی فیمیلز وغیرہ. اور بہت اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے یہاں پہ. اوپر والے نیلم میں تو خاص طور پہ، میں ابھی نچلے نیلم میں تھوڑا پروفیشنلزم بڑھ گیا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. تو ابھی تک دیواریاں کے اندر بے شمار ہوٹلز ہیں. دوست آپ کو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ لوگ بہت آسانی سے آپ کے ساتھ دوست بھی بن جاتے ہیں، بہت آپ کا خیال رکھتے ہیں. اور دیواریاں جو جھیل ہے، اس سے جب آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ اب ایک دن میں کر کے یہ آرام سے آ سکتے ہیں. وہاں پہ کیمپنگ بھی ہے، وہاں پہ بھی کیمپنگ ہے. اور سردیوں میں بھی ابھی انقلابی صاحب اس کو دیکھنے گئے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت انہوں نے وہاں سے تصویریں بھجوائی ہیں. اور گرمیوں میں تو اس کا سحر انگیزی بہت زیادہ. یہاں پہ بھی بارش ہو جاتی ہے، لیکن صفائی کا خیال رکھا جائے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان جھیلوں کو سیف الملوک نہ بننے دیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ایک جھیل کا بیڑا غرق کیا ہے ناردن ایریا میں، جو پرانے ہمارے سے بڑے پرانے ہیں، جیسے محمد عبدو صاحب ہیں، ہمارے عمران طاہر صاحب ہیں، جو کرنل جبار بھٹی صاحب ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اس سے بھی بڑے نام ہیں. تو یا قمر سلیمان صاحب جو ہیں ہمارے ہیڈ ہیں اور بڑے ہمارے دلوں میں بسنے والے شخصیت ہیں. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو سیف الملوک کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے، اور ابھی ان علاقوں میں اس طرح بھی ہو رہی ہے.
اب آپ رتیق علی جھیل جائیں تو موسم کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ موسم کسی بھی وقت خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات سیاح پھنس بھی جاتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو کلاؤڈ جاتا برسٹ ہوا اس سال کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور بہت سے لوگ پھنس گئے تھے، اور ایون کہ کچھ کیجولٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں. تو آپ نے موسم کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، ایسے موسم میں نہ جائیں جس موسم میں بارش کا چانس ہو. یہ آج کل ویدر فورکاسٹ سب کچھ بتا دیتا ہے آپ کو. تو اور رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، رات کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے وہاں پہ، اگرچہ وہاں پہ آپ کو گرم بسترے وغیرہ مل جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا ٹھنڈ کا انتظام کر کے سلیپنگ بیگ رکھیں ساتھ، کوشش کریں، لازمی رکھیں، آج کل مل جاتے ہیں، اور گرم کمبل ساتھ اگر ممکن ہے تو رکھیں لازمی. اور جو گرم اپرز آپ کے ہیں وہ جیکٹس وغیرہ، ایون کہ جو رین کوٹ ہے یا جو واٹر پروف اپر ہوتا ہے وہ لازمی آپ رکھیں. سلیپنگ بیگ ناظرین آپ کو آج کل بہت سارے مل جائیں گے، آج کل پشاور میں مل جاتے ہیں، مختلف ہلکے لائٹ ویٹ بھی ہوتے ہیں. سلیپنگ بیگ کا اپنا مزہ ہوتا ہے، آپ سونے کے لیے اپنا ایک صاف ستھرا بستر رکھتے ہیں، آپ کو کسی کی رضائی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹار گیزنگ جو میں اس وقت کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں جھیلوں پہ کمال کی ہوتی ہے. اگر آپ کو آسمان صاف مل جائے تو آپ کو ہماری جو ملکی وے کہکشاں وہ نظر آتی ہے. یہاں سے جب آپ روڈ پہ چلنا شروع کریں گے تو دودھنیال آئے گا. دودھنیال جو ہے وہ دریا کے اس پار ہے، یعنی آپ عام طور پہ دریا آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو یہ رائٹ سائڈ کے بھی پار ہے. تو پہلے تو یہاں انسٹالیشن ہوتی تھیں، ہماری آرمی کی مجبوری تھی، نہیں جانے دیتے تھے، اور انڈیا نے پہلا سرجیکل سٹرائک جو دعویٰ کیا تھا وہ بھی یہیں پہ کیا تھا. تو یہاں بہت خوبصورت، بہت یہ واحد نیچے کشمیری گاؤں ہیں، اور بھی کشمیری گاؤں ہیں، لیکن یہ پروجنی جو ہے یہ خالص کشمیری ہے، خالص کشمیری زبان بولی جاتی ہے. جو اوپر والے تاوبٹ والے لوگ ہیں، گریز والے جو خالص کشمیری بولتے ہیں، وہ دودھنیال میں ان کے کزنز وغیرہ یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ خالص بڑا کشمیری گاؤں ہے، بہت خوبصورت ہے. اب تو یہاں پہ رہائش کے انتظام بڑے اچھے، پل ہے، بہت پیارا تھا یہاں، بہت خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ ضرور رکیں دودھنیال کے اندر، اور صاف ستھری سی جگہ ہے. اور یہ بھی یہاں برف باری ہوتی ہے، سردیوں میں برف باری کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اچھی رینج میں، مطلب یہ بھی آپ ابھی روڈ میں، ابھی آپ کو 4 سے 5 گھنٹے کی پوری آپ کو مظفر آباد سے تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. اور اس سے آگے پھر چانگن آئے گا. چانگن اور کیل کی جو اونچائی ہے یہ برابر ہے، چانگن بھی اتنا ہی اونچا ہے جتنا کیل اونچا ہے، اور کیل ٹھیک ٹھاک اونچا ہے. تو چانگن میں بھی شدید برف باری، شدید سردی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بارش ہوتی ہے، شدید قسم کی بارش بھی مل سکتی ہے آپ کو. اور چانگن کے بعد پھر ہم آگے تھوڑا سا نکلیں تو شاردا کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. اور شاردا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی قسم میں ذکر کریں گے. میں جاتے جاتے کلاؤڈ برسٹ ہم نے نام لیا. یہ کیا ہوتا ہے کلاؤڈ برسٹ؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاؤڈ، جو آپ آسان زبان میں بتاؤں کہ شدید جو بادل ہوتے ہیں وہ اچانک ایک جگہ پہ برسنا شروع کرتے ہیں، اور اتنی تیزی سے برستے ہیں کہ اچانک جو ہے وہاں ندی نالے جو ہیں اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ وہاں پہ سیلاب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے، ہم کیمپنگ کے اصولوں میں بتائیں گے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ ندی کے کنارے آپ نے پانی کی ثانی کی وجہ سے کبھی خیمہ لگایا ہو تو کلاؤڈ برسٹ میں آپ کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. تو یہ نہیں ہوتا کہ پانی ہوتا ہے، پانی کے ساتھ لکڑ اور پتھر بڑے بڑے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کچھ بھی نہیں پتہ لگتا. تو یہ کلاؤڈ برسٹ کی ویڈیوز اس دفعہ آئی تھیں، اور میرا خیال بڑی خوفناک ویڈیوز تھی. تو کلاؤڈ برسٹ ہمیشہ وادی نیلم کے اندر، خاص طور پہ وادی نیلم کے اندر بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے. اسکردو بلتستان میں نہیں ہوتا. یا آپ کو سوات میں ملے گا جہاں درخت زیادہ ہیں، اور یا نیلم میں ملے گا، یا اور بعض ٹیریٹریز ہیں لیکن ادھر کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی دوسری قسط کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. اگلی قسط میں ہم آپ کو شاردا کا حوال بتائیں گے، اور مزید اس کے متعلق کوئی آپ کے سوال ہوں تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کے جوابات دیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.